ہم پاکستانی ہیں، لیکن جس طرح قانون میرے اوپر لاگو ہے قانون آپ پر بھی لاگو ہونا چاہیے۔ اگر میں مسجد بنانے کے لیے این او سی لیتا ہوں تو پھر آپ کو بھی این او سی لینا چاہیے اپنی عبادت گاہ بنانے کے لیے۔ آپ اپنی مسجد کو اسلامی شاعر سے مزین نہیں کر سکتے، یہ قانون کہتا ہے۔ تو بھائی کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ میرا نام طاہر ہے، آپ اپنا نام طاہر کیوں رکھنا چاہتے ہو؟ میرا تو اتنا ہی جھگڑا ہے، تم اپنا نام رکھو جو مرضی کرو، میرا نام کیوں استعمال کرنا چاہتے ہو؟ اور یہ بھی واضح کر دوں، میرے بھائی کہتے ہیں جی پتہ نہیں یہ پاکستان، بھائی یہ پاکستان میں مسئلہ نہیں ہے، قادیانی کو صرف پاکستان میں کافر نہیں ہے، یہ پوری امت میں کافر ہیں۔ یہ ہمارے ہاں تو پھر بڑی وزاداری ہے اور بڑی نرمی ہے، بعض ممالک میں تو یہ مسجد میں داخل ہو جائے 7 سال سزا ہے۔ یہ مکہ میں نہیں جا سکتے، مدینہ میں نہیں جا سکتے، یہ کوئی خالی پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں ہم آپ کو بھی امن دینا چاہتے ہیں، اپنے لیے بھی امن لینا چاہتے ہیں، اور اس کے باوجود میں کہنا چاہتا ہوں یہ نوٹ کریں ہمارے ادارے کہ کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ غیر قانونی کام کریں تو ہم بھی غیر قانونی کام کریں۔ اگر کوئی عبادت گاہ غیر قانونی بناتا ہے تو قانون ہے، آئین ہے، عدالت ہے، پولیس ہے، یہ اس کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی توہین کرتا ہے، ہمارے ملک میں قانون موجود ہے، ہم قانون کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، ہم پادری کھوکر صاحب کو ساتھ لیں گے، فادر جیم چندن صاحب کو ساتھ لیں گے، بشپ صاحب کو ساتھ لیں گے کہ یہ دیکھیں یہ زیادتی ہمارے ساتھ ہوئی ہے، ہمارے سے پہلے یہ آواز بلند کریں گے۔ ہمیں قانون ہاتھ میں لینے کا اختیار کسی نے نہیں دیا ہے۔ اس لیے میں آج کے اس اجتماع میں جو انقرہ میں خود کش حملہ ہوا اس کی بھی بھرپور مذمت کرتا ہوں، اور ہم سب ترکی کے برادر عوام کو اپنے مکمل تعاون کا یقین بھی دلاتے ہیں۔ ایک اور معاملہ جو اس وقت بہت اہم ہے، وہاں بھی ہمارے مشترکہ معاملات ہیں۔ جو فلسطین ہے وہاں بھی ہم اکٹھے ہیں، وہاں بھی مار اکٹھی پڑ رہی ہے ہمیں، اور وہاں جب مسلمانوں کو تراویح نہیں پڑھنے دی جاتی، جب روزہ نہیں رکھنے دیا جاتا تو میرے مسیحی بھائی اپنے چرچوں کے دروازے کھول دیتے ہیں اور میرے مسلمان وہاں جا کے نماز ادا کرتے ہیں، وہاں روزہ رکھتے ہیں، وہاں تراویح کرتے ہیں، وہاں افطاری کرتے ہیں۔ یہ میں فلسطین کی بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ جب اسرائیل انہیں مارتا ہے تو یہ دروازے کھولتے ہیں اپنے لیے۔ ان کے ہسپتالوں میں، ہسپتال تو یہاں بھی انہوں نے بڑے بنائے، اچھے تعلیمی ادارے انہوں نے ہی بنائے۔ یہ جو کمرشل ادارے ہیں ان سے پہلے انہوں نے تو مفت تعلیم دی، ہم تو ماشاءاللہ کالج میں داخل نہیں ہو سکتے لاکھوں روپے فیس کے بغیر۔ تو اسرائیل اور فلسطین ہمارا واضح موقف ہے کہ جو فلسطینیوں کیا موقف ہے ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست جس کا دارالخلافہ القدس ہو، ہم اس کے حامی ہیں۔ سعودی عرب نے جرأت کا مظاہرہ کیا ہے، ہمت کا مظاہرہ کیا ہے، اپنا سفیر نامزد کیا ہے فلسطین کے لیے۔ اچھا عجیب لوگ ہیں، اسرائیل کے لیے کچھ ملکوں نے سفیر مقرر کیا، اس پہ نہیں بولے۔ اور سعودی عرب نے تو مانا ہے کہ ایک فلسطینی ریاست، اس لیے تو سفیر مقرر کیا ہے۔ یہ تو پورے عالم اسلام کو کرنا چاہیے۔ ہم جانا چاہتے ہیں القدس میں، لیکن ویزا اسرائیل سے نہیں لینا چاہتے، ویزا فلسطین سے لینا چاہتے ہیں۔ مجھے اردن کے جو شاہ ہیں انہوں نے کہا آپ آئیں، میں آپ کو القدس بھیجتا ہوں اور میں آپ کو ہیلی کاپٹر سے بھیج دوں گا۔ میں نے کہا میں وہ چٹ نہیں لینا چاہتا جس پہ اسرائیل کی سٹیمپ لگی ہو۔ ایک دن آئے گا انشاءاللہ ہم القدس جائیں گے اور الاقصی میں 2 نفل ادا کریں گے اور بشپ صاحب کو ساتھ لے کے جائیں گے۔ اور پاکستان علماء ہم پاکستانی ہیں، لیکن جس طرح قانون میرے اوپر لاگو ہے قانون آپ پر بھی لاگو ہونا چاہیے۔ اگر میں مسجد بنانے کے لیے این او سی لیتا ہوں تو پھر آپ کو بھی این او سی لینا چاہیے اپنی عبادت گاہ بنانے کے لیے۔ آپ اپنی مسجد کو اسلامی شاعر سے مزین نہیں کر سکتے، یہ قانون کہتا ہے۔ تو
تو بھائی کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ میرا نام طاہر ہے، آپ اپنا نام طاہر کیوں رکھنا چاہتے ہو؟ میرا تو اتنا ہی جھگڑا ہے، تم اپنا نام رکھو جو مرضی کرو، میرا نام کیوں استعمال کرنا چاہتے ہو؟ اور یہ بھی واضح کر دوں، میرے بھائی کہتے ہیں جی پتہ نہیں یہ پاکستان، بھائی یہ پاکستان میں مسئلہ نہیں ہے، قادیانی کو صرف پاکستان میں کافر نہیں ہے، یہ پوری امت میں کافر ہیں۔ یہ ہمارے ہاں تو پھر بڑی وزاداری ہے اور بڑی نرمی ہے، بعض ممالک میں تو یہ مسجد میں داخل ہو جائے 7 سال سزا ہے۔ یہ مکہ میں نہیں جا سکتے، مدینہ میں نہیں جا سکتے، یہ کوئی خالی پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں ہم آپ کو بھی امن دینا چاہتے ہیں، اپنے لیے بھی امن لینا چاہتے ہیں، اور اس کے باوجود میں کہنا چاہتا ہوں یہ نوٹ کریں ہمارے ادارے کہ کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ غیر قانونی کام کریں تو ہم بھی غیر قانونی کام کریں۔ اگر کوئی عبادت گاہ غیر قانونی بناتا ہے تو قانون ہے، آئین ہے، عدالت ہے، پولیس ہے، یہ اس کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی توہین کرتا ہے، ہمارے ملک میں قانون موجود ہے، ہم قانون کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، ہم پادری کھوکر صاحب کو ساتھ لیں گے، فادر جیم چندن صاحب کو ساتھ لیں گے، بشپ صاحب کو ساتھ لیں گے کہ یہ دیکھیں یہ زیادتی ہمارے ساتھ ہوئی ہے، ہمارے سے پہلے یہ آواز بلند کریں گے۔ ہمیں قانون ہاتھ میں لینے کا اختیار کسی نے نہیں دیا ہے۔ اس لیے میں آج کے اس اجتماع میں جو انقرہ میں خودکش حملہ ہوا اس کی بھی بھرپور مذمت کرتا ہوں، اور ہم سب ترکی کے برادر عوام کو اپنے مکمل تعاون کا یقین بھی دلاتے ہیں۔ ایک اور معاملہ جو اس وقت بہت اہم ہے، وہاں بھی ہمارے مشترکہ معاملات ہیں۔ جو فلسطین ہے وہاں بھی ہم اکٹھے ہیں، وہاں بھی مار اکٹھی پڑ رہی ہے ہمیں، اور وہاں جب مسلمانوں کو تراویح نہیں پڑھنے دی جاتی، جب روزہ نہیں رکھنے دیا جاتا، تو میرے مسیحی بھائی اپنے چرچوں کے دروازے کھول دیتے ہیں اور میرے مسلمان وہاں جا کے نماز ادا کرتے ہیں، وہاں روزہ رکھتے ہیں، وہاں تراویح کرتے ہیں، وہاں افطاری کرتے ہیں۔ یہ میں فلسطین کی بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ جب اسرائیل انہیں مارتا ہے تو یہ دروازے کھولتے ہیں اپنے لیے۔ ان کے ہسپتالوں میں، ہسپتال تو یہاں بھی انہوں نے بڑے بنائے، اچھے تعلیمی ادارے انہوں نے ہی بنائے، یہ جو کمرشل ادارے ہیں ان سے پہلے انہوں نے تو مفت تعلیم دی، ہم تو ماشاءاللہ کالج میں داخل نہیں ہو سکتے لاکھوں روپے فیس کے بغیر۔ تو اسرائیل اور فلسطین ہمارا واضح موقف ہے کہ جو فلسطینیوں کیا موقف ہے ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست جس کا دارالخلافہ القدس ہو، ہم اس کے حامی ہیں۔ سعودی عرب نے جرأت کا مظاہرہ کیا ہے، ہمت کا مظاہرہ کیا ہے، اپنا سفیر نامزد کیا ہے فلسطین کے لیے۔ اچھا عجیب لوگ ہیں، اسرائیل کے لیے کچھ ملکوں نے سفیر مقرر کیا، اس پہ نہیں بولے، اور سعودی عرب نے تو مانا ہے کہ ایک فلسطینی ریاست اس لیے تو سفیر مقرر کیا ہے۔ یہ تو پورے عالم اسلام کو کرنا چاہیے۔ ہم جانا چاہتے ہیں القدس میں، لیکن ویزا اسرائیل سے نہیں لینا چاہتے، ویزا فلسطین سے لینا چاہتے ہیں۔ مجھے اردن کے جو شاہ ہیں انہوں نے کہا آپ آئیں، میں آپ کو القدس بھیجتا ہوں، اور میں آپ کو ہیلی کاپٹر سے بھیج دوں گا۔ میں نے کہا میں وہ چٹ نہیں لینا چاہتا جس پہ اسرائیل کی سٹیمپ لگی ہو۔ ایک دن آئے گا انشاءاللہ ہم القدس جائیں گے اور الاقصی میں 2 نفل ادا کریں گے اور بشپ صاحب کو ساتھ لے کے جائیں گے۔ اور ان پاکستان علماء ہم پاکستانی ہیں، لیکن جس طرح قانون میرے اوپر لاگو ہے قانون آپ پر بھی لاگو ہونا چاہیے۔ اگر میں مسجد بنانے کے لیے این او سی لیتا ہوں تو پھر آپ کو بھی این او سی لینا چاہیے مسجد اپنی عبادت گاہ بنانے کے لیے۔ آپ اپنی مسجد کو اسلامی شاعر سے مزین نہیں کر سکتے، یہ قانون کہتا ہے۔ تو بھائی کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ میرا نام طاہر ہے، آپ اپنا نام طاہر کیوں رکھنا چاہتے ہو؟ میرا تو اتنا ہی جھگڑا ہے، تم اپنا نام رکھو جو مرضی کرو، میرا نام کیوں استعمال کرنا چاہتے ہو؟ اور یہ بھی واضح کر دوں، میرے بھائی کہتے ہیں جی پتہ نہیں یہ پاکستان، بھائی یہ پاکستان میں مسئلہ نہیں ہے، قادیانی کو صرف پاکستان میں کافر نہیں ہے، یہ پوری امت میں کافر ہیں۔ یہ ہمارے ہاں تو پھر بڑی وزاداری ہے اور بڑی نرمی ہے،
بعض ممالک میں تو یہ مسجد میں داخل ہو جائے 7 سال سزا ہے. یہ مکہ میں نہیں جا سکتے، مدینہ میں نہیں جا سکتے. یہ کوئی خالی پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں ہم آپ کو بھی امن دینا چاہتے ہیں، اپنے لیے بھی امن لینا چاہتے ہیں. اور اس کے باوجود میں کہنا چاہتا ہوں، یہ نوٹ کریں ہمارے ادارے کہ کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ غیر قانونی کام کریں تو ہم بھی غیر قانونی کام کریں. اگر کوئی عبادت گاہ غیر قانونی بناتا ہے تو قانون ہے، آئین ہے، عدالت ہے، پولیس ہے، یہ اس کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے. اگر خدا نہ خواستہ کوئی توہین کرتا ہے، ہمارے ملک میں قانون موجود ہے، ہم قانون کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے. ہم پادری کھوکر صاحب کو ساتھ لیں گے، فادر جیم چندن صاحب کو ساتھ لیں گے، بشپ صاحب کو ساتھ لیں گے کہ یہ دیکھیں یہ زیادتی ہمارے ساتھ ہوئی ہے. ہمارے سے پہلے یہ آواز بلند کریں گے. ہمیں قانون ہاتھ میں لینے کا اختیار کسی نے نہیں دیا ہے. اس لیے میں آج کے اس اجتماع میں جو انقرہ میں خودکش حملہ ہوا اس کی بھی بھرپور مذمت کرتا ہوں، اور ہم سب ترکی کے برادر عوام کو اپنے مکمل تعاون کا یقین بھی دلاتے ہیں. ایک اور معاملہ جو اس وقت بہت اہم ہے، وہاں بھی ہمارے مشترکہ معاملات ہیں. جو فلسطین ہے وہاں بھی ہم اکٹھے ہیں، وہاں بھی مار اکٹھی پڑ رہی ہے ہمیں. اور وہاں جب مسلمانوں کو تراویح نہیں پڑھنے دی جاتی، جب روزہ نہیں رکھنے دیا جاتا، تو میرے مسیحی بھائی اپنے چرچوں کے دروازے کھول دیتے ہیں اور میرے مسلمان وہاں جا کے نماز ادا کرتے ہیں، وہاں روزہ رکھتے ہیں، وہاں تراویح کرتے ہیں، وہاں افطاری کرتے ہیں. یہ میں فلسطین کی بات آپ کو بتا رہا ہوں. جب اسرائیل انہیں مارتا ہے تو یہ دروازے کھولتے ہیں اپنے لیے. ان کے ہسپتالوں میں ہسپتال تو یہاں بھی انہوں نے بڑے بنائے، اچھے تعلیمی ادارے انہوں نے ہی بنائے. یہ جو کمرشل ادارے ہیں ان سے پہلے انہوں نے تو مفت تعلیم دی. ہم تو ماشاءاللہ کالج میں داخل نہیں ہو سکتے لاکھوں روپے فیس کے بغیر. تو اسرائیل اور فلسطین ہمارا واضح موقف ہے کہ جو فلسطینیوں کیا موقف ہے ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں. ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست جس کا دارالخلافہ القدس ہو، ہم اس کے حامی ہیں. سعودی عرب نے جرأت کا مظاہرہ کیا ہے، ہمت کا مظاہرہ کیا ہے، اپنا سفیر نامزد کیا ہے فلسطین کے لیے. اچھا عجیب لوگ ہیں، اسرائیل کے لیے کچھ ملکوں نے سفیر مقرر کیا، اس پہ نہیں بولے. اور سعودی عرب نے تو مانا ہے کہ ایک فلسطینی ریاست اس لیے تو سفیر مقرر کیا ہے. یہ تو پورے عالم اسلام کو کرنا چاہیے. ہم جانا چاہتے ہیں القدس میں، لیکن ویزا اسرائیل سے نہیں لینا چاہتے، ویزا فلسطین سے لینا چاہتے ہیں. مجھے اردن کے جو شاہ ہیں انہوں نے کہا آپ آئیں، میں آپ کو القدس بھیجتا ہوں اور میں آپ کو ہیلی کاپٹر سے بھیج دوں گا. میں نے کہا میں وہ چٹ نہیں لینا چاہتا جس پہ اسرائیل کی سٹیمپ لگی ہو. ایک دن آئے گا انشاءاللہ ہم القدس جائیں گے اور الاقصی میں 2 نفل ادا کریں گے اور بشپ صاحب کو ساتھ لے کے جائیں گے. اور ان پاکستان علماء کا ہم پاکستانی ہیں، لیکن جس طرح قانون میرے اوپر لاگو ہے قانون آپ پر بھی لاگو ہونا چاہیے. اگر میں مسجد بنانے کے لیے این او سی لیتا ہوں تو پھر آپ کو بھی این او سی لینا چاہیے مسجد اپنی عبادت گاہ بنانے کے لیے. آپ اپنی مسجد کو اسلامی شاعر سے مزین نہیں کر سکتے، یہ قانون کہتا ہے. تو بھائی کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ میرا نام طاہر ہے، آپ اپنا نام طاہر کیوں رکھنا چاہتے ہو؟ میرا تو اتنا ہی جھگڑا ہے، تم اپنا نام رکھو جو مرضی کرو، میرا نام کیوں استعمال کرنا چاہتے ہو؟ اور یہ بھی واضح کر دوں، میرے بھائی کہتے ہیں جی پتہ نہیں یہ پاکستان، بھائی یہ پاکستان میں مسئلہ نہیں ہے. قادیانی کو صرف پاکستان میں کافر نہیں ہے، یہ پوری امت میں کافر ہیں. یہ ہمارے ہاں تو پھر بڑی وزاداری ہے اور بڑی نرمی ہے. بعض ممالک میں تو یہ مسجد میں داخل ہو جائے 7 سال سزا ہے. یہ مکہ میں نہیں جا سکتے، مدینہ میں نہیں جا سکتے. یہ کوئی خالی پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں ہم آپ کو بھی امن دینا چاہتے ہیں، اپنے لیے بھی امن لینا چاہتے ہیں. اور اس کے باوجود میں کہنا چاہتا ہوں، یہ نوٹ کریں ہمارے ادارے کہ کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ غیر قانونی کام کریں تو ہم بھی غیر قانونی کام کریں.
اگر کوئی عبادت گاہ غیر قانونی بناتا ہے تو قانون ہے، آئین ہے، عدالت ہے، پولیس ہے، یہ اس کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی توہین کرتا ہے، ہمارے ملک میں قانون موجود ہے، ہم قانون کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، ہم پادری کھوکر صاحب کو ساتھ لیں گے، فادر جیم چندن صاحب کو ساتھ لیں گے، بشپ صاحب کو ساتھ لیں گے کہ یہ دیکھیں یہ زیادتی ہمارے ساتھ ہوئی ہے، ہمارے سے پہلے یہ آواز بلند کریں گے۔ ہمیں قانون ہاتھ میں لینے کا اختیار کسی نے نہیں دیا ہے۔ اس لیے میں آج کے اس اجتماع میں جو انقرہ میں خود کش حملہ ہوا اس کی بھی بھرپور مذمت کرتا ہوں، اور ہم سب ترکی کے برادر عوام کو اپنے مکمل تعاون کا یقین بھی دلاتے ہیں۔ ایک اور معاملہ جو اس وقت بہت اہم ہے، وہاں بھی ہمارے مشترکہ معاملات ہیں۔ جو فلسطین ہے وہاں بھی ہم اکٹھے ہیں، وہاں بھی مار اکٹھی پڑ رہی ہے ہمیں، اور وہاں جب مسلمانوں کو تراویح نہیں پڑھنے دی جاتی، جب روزہ نہیں رکھنے دیا جاتا، تو میرے مسیحی بھائی اپنے چرچوں کے دروازے کھول دیتے ہیں اور میرے مسلمان وہاں جا کے نماز ادا کرتے ہیں، وہاں روزہ رکھتے ہیں، وہاں تراویح کرتے ہیں، وہاں افطاری کرتے ہیں۔ یہ میں فلسطین کی بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ جب اسرائیل انہیں مارتا ہے تو یہ دروازے کھولتے ہیں اپنے لیے۔ ان کے ہسپتالوں میں، ہسپتال تو یہاں بھی انہوں نے بڑے بنائے، اچھے تعلیمی ادارے انہوں نے ہی بنائے۔ یہ جو کمرشل ادارے ہیں ان سے پہلے انہوں نے تو مفت تعلیم دی، ہم تو ماشاءاللہ کالج میں داخل نہیں ہو سکتے لاکھوں روپے فیس کے بغیر۔ تو اسرائیل اور فلسطین ہمارا واضح موقف ہے کہ جو فلسطینیوں کیا موقف ہے ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست جس کا دارالخلافہ القدس ہو، ہم اس کے حامی ہیں۔ سعودی عرب نے جرأت کا مظاہرہ کیا ہے، ہمت کا مظاہرہ کیا ہے، اپنا سفیر نامزد کیا ہے فلسطین کے لیے۔ اچھا، عجیب لوگ ہیں، اسرائیل کے لیے کچھ ملکوں نے سفیر مقرر کیا، اس پہ نہیں بولے۔ اور سعودی عرب نے تو مانا ہے کہ ایک فلسطینی ریاست، اس لیے تو سفیر مقرر کیا ہے۔ یہ تو پورے عالم اسلام کو کرنا چاہیے۔ ہم جانا چاہتے ہیں القدس میں، لیکن ویزا اسرائیل سے نہیں لینا چاہتے، ویزا فلسطین سے لینا چاہتے ہیں۔ مجھے اردن کے جو شاہ ہیں انہوں نے کہا آپ آئیں، میں آپ کو القدس بھیجتا ہوں اور میں آپ کو ہیلی کاپٹر سے بھیج دوں گا۔ میں نے کہا میں وہ چٹ نہیں لینا چاہتا جس پہ اسرائیل کی سٹیمپ لگی ہو۔ ایک دن آئے گا انشاءاللہ ہم القدس جائیں گے اور الاقصی میں 2 نفل ادا کریں گے اور بشپ صاحب کو ساتھ لے کے جائیں گے۔ اور پاکستان علماء ہم پاکستانی ہیں، لیکن جس طرح قانون میرے اوپر لاگو ہے قانون آپ پر بھی لاگو ہونا چاہیے۔ اگر میں مسجد بنانے کے لیے این او سی لیتا ہوں تو پھر آپ کو بھی این او سی لینا چاہیے مسجد اپنی عبادت گاہ بنانے کے لیے۔ آپ اپنی مسجد کو اسلامی شاعر سے مزین نہیں کر سکتے، یہ قانون کہتا ہے۔ تو بھائی کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ میرا نام طاہر ہے، آپ اپنا نام طاہر کیوں رکھنا چاہتے ہو؟ میرا تو اتنا ہی جھگڑا ہے، تم اپنا نام رکھو جو مرضی کرو، میرا نام کیوں استعمال کرنا چاہتے ہو؟ اور یہ بھی واضح کر دوں، میرے بھائی کہتے ہیں جی پتہ نہیں یہ پاکستان، بھائی یہ پاکستان میں مسئلہ نہیں ہے۔ قادیانی کو صرف پاکستان میں کافر نہیں ہے، یہ پوری امت میں کافر ہیں۔ یہ ہمارے ہاں تو پھر بڑی وزاداری ہے اور بڑی نرمی ہے، بعض ممالک میں تو یہ مسجد میں داخل ہو جائے 7 سال سزا ہے۔ یہ مکہ میں نہیں جا سکتے، مدینہ میں نہیں جا سکتے، یہ کوئی خالی پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں ہم آپ کو بھی امن دینا چاہتے ہیں، اپنے لیے بھی امن لینا چاہتے ہیں، اور اس کے باوجود میں کہنا چاہتا ہوں یہ نوٹ کریں ہمارے ادارے کہ کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ غیر قانونی کام کریں تو ہم بھی غیر قانونی کام کریں۔ اگر کوئی عبادت گاہ غیر قانونی بناتا ہے تو قانون ہے، آئین ہے، عدالت ہے، پولیس ہے، یہ اس کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی توہین کرتا ہے، ہمارے ملک میں قانون موجود ہے، ہم قانون کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، ہم پادری کھوکر صاحب کو ساتھ لیں گے، فادر جیم چندن صاحب کو ساتھ لیں گے، بشپ صاحب کو ساتھ لیں گے کہ یہ دیکھیں یہ زیادتی ہمارے ساتھ ہوئی ہے، ہمارے سے پہلے یہ آواز بلند کریں گے۔
ہمیں قانون ہاتھ میں لینے کا اختیار کسی نے نہیں دیا ہے. اس لیے میں آج کے اس اجتماع میں جو انقرہ میں خودکش حملہ ہوا اس کی بھی بھرپور مذمت کرتا ہوں، اور ہم سب ترکی کے برادر عوام کو اپنے مکمل تعاون کا یقین بھی دلاتے ہیں. ایک اور معاملہ جو اس وقت بہت اہم ہے، وہاں بھی ہمارے مشترکہ معاملات ہیں. جو فلسطین ہے وہاں بھی ہم اکٹھے ہیں، وہاں بھی مار اکٹھی پڑ رہی ہے ہمیں. اور وہاں جب مسلمانوں کو تراویح نہیں پڑھنے دی جاتی، جب روزہ نہیں رکھنے دیا جاتا، تو میرے مسیحی بھائی اپنے چرچوں کے دروازے کھول دیتے ہیں اور میرے مسلمان وہاں جا کے نماز ادا کرتے ہیں، وہاں روزہ رکھتے ہیں، وہاں تراویح کرتے ہیں، وہاں افطاری کرتے ہیں. یہ میں فلسطین کی بات آپ کو بتا رہا ہوں. جب اسرائیل انہیں مارتا ہے تو یہ دروازے کھولتے ہیں اپنے لیے. ان کے ہسپتالوں میں، ہسپتال تو یہاں بھی انہوں نے بڑے بنائے، اچھے تعلیمی ادارے انہوں نے ہی بنائے. یہ جو کمرشل ادارے ہیں ان سے پہلے انہوں نے تو مفت تعلیم دی. ہم تو ماشاءاللہ کالج میں داخل نہیں ہو سکتے لاکھوں روپے فیس کے بغیر. تو اسرائیل اور فلسطین ہمارا واضح موقف ہے کہ جو فلسطینیوں کیا موقف ہے ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں. ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست جس کا دارالخلافہ القدس ہو، ہم اس کے حامی ہیں. سعودی عرب نے جرأت کا مظاہرہ کیا ہے، ہمت کا مظاہرہ کیا ہے، اپنا سفیر نامزد کیا ہے فلسطین کے لیے. اچھا، عجیب لوگ ہیں. اسرائیل کے لیے کچھ ملکوں نے سفیر مقرر کیا، اس پہ نہیں بولے. اور سعودی عرب نے تو مانا ہے کہ ایک فلسطینی ریاست، اس لیے تو سفیر مقرر کیا ہے. یہ تو پورے عالم اسلام کو کرنا چاہیے. ہم جانا چاہتے ہیں القدس میں، لیکن ویزا اسرائیل سے نہیں لینا چاہتے، ویزا فلسطین سے لینا چاہتے ہیں. مجھے اردن کے جو شاہ ہیں انہوں نے کہا آپ آئیں، میں آپ کو القدس بھیجتا ہوں اور میں آپ کو ہیلی کاپٹر سے بھیج دوں گا. میں نے کہا میں وہ چٹ نہیں لینا چاہتا جس پہ اسرائیل کی سٹیمپ لگی ہو. ایک دن آئے گا انشاءاللہ ہم القدس جائیں گے اور الاقصی میں 2 نفل ادا کریں گے اور بشپ صاحب کو ساتھ لے کے جائیں گے.